اس ویڈیو میں 3 مغربی نظریات کی تعریف اور ان کے تعلق کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 نظریات ہیں: لبرلزم، نیشنلزم جس کو ہمارے ہاں قوم پرستی بھی کہا جا سکتا ہے، اور تیسرا نظریہ جو ہے سوشلزم۔ لبرلزم، نیشنلزم اور سوشلزم کے کیا معنی ہیں، اسے کیا سمجھا جانا چاہیے بطور ایک نظریے کے، اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان 3 نظریات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس تصور پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ آزادی ہے۔ اور آزادی جو ہے وہ آزادی کو سمجھ کے ہم ان تینوں نظریات یعنی لبرلزم، سوشلزم اور قوم پرستی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو تعلق ان تینوں نظریات کے درمیان ہے وہ آزادی کا تعلق ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے۔ آزادی کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں جو خاص طور پہ ہم ان نظریات کو سمجھنے کے لیے آزادی کے جس پہلو پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ پہلو آزادی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں: آزادی بطور قوت، میں آزاد ہوں کہ میں آپ سے اس وقت بات کروں، اور میں آزاد ہوں کہ اس وقت اگر میں چاہوں تو بات کروں۔ تو یہ ایک آزادی کے جو بنیادی معنی قوت کے ان معنوں میں، لیکن ہمیں اس وقت جو آزادی کے جس پہلو پہ توجہ جانا چاہیے وہ یہ نہیں ہے۔ آزادی کے جس پہلو کو ان 3 نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے وہ اس کا آدرشی پہلو ہے۔ کیا مطلب؟ آدرشی یعنی آزادی بطور ایک اخلاقی معیار کے، یعنی صرف یہ نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں بلکہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ہم چاہیے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اخلاقی معیار کی بات کرتے ہیں۔ تو آزادی بطور ایک اخلاقی معیار یا آدرش کے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں آزادی کا منفی پہلو، اور دوسرے کو کہتے ہیں آزادی کا مثبت پہلو۔ آزادی کے منفی پہلو کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بھی چیزیں میرے سوا ہیں ان کے ماتحت نہ ہوں۔ میرا ارادہ آپ کے ارادے کے ماتحت نہ ہو، بلکہ میرا ارادہ
منفی پہلو کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کوشش کروں کہ میرے ارادے پر جو بیرونی دباؤ ہیں ان سے بطور ایک اخلاقی معیار کے میں نکل آؤں. تو اگر معاشرے پہ میرا اخلاقی دباؤ ہے، مجھ پر معاشرے کا اخلاقی دباؤ ہے یا گھر والوں کا اخلاقی دباؤ ہے، بطور اخلاقی معیار کے میں اس کی جکڑ سے نکل جاؤں تو یہ کہا جائے گا کہ میں منفی معنی میں آزاد ہوں. اب کسی چیز سے یعنی باہر نکلنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آزادی کا مطلب وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں جب ایک دفعہ ان جکڑ بندیوں سے باہر نکل گیا تو اب اس دائرہ اختیار میں جہاں میں دوسروں کے ماتحت نہیں ہوں، اس دائرہ اختیار میں جو چاہوں وہ کر سکوں، تو اس کو کہیں گے میں آزاد ہوں مثبت معنی میں. تو یہ آزادی کا مثبت معنی ہے. آزادی کا منفی معنی ہے کہ جو بیرونی زنجیریں ہیں ان کی جکڑ سے باہر ہو جاؤں، اور مثبت معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ میں بیرونی زنجیروں سے باہر ہو جاؤں تو اس کے بعد جو مجھے دائرہ اختیار ملا ہے جس میں بیرونی جکڑ بندیاں نہیں ہیں، اس میں وہ کروں جو میں چاہتا ہوں. تو یہ ہے آزادی کا مثبت معنی. اب ان دو تصورات کو جب ہم نے سمجھ لیا، دو پہلو جو آزادی کے ہیں، منفی اور مثبت، تو ہم لبرلزم کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور سوشلزم کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور قوم پرستی کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا رکتے ہیں. اچھا جی، تو اب ان دو تصورات کو ہم آگے لے کے چلیں تو لبرلزم وہ نظریہ ہے، سوشلزم اور قوم پرستی لبرلزم وہ نظریہ ہے جو فرد کی آزادی کی بات کرتا ہے دونوں معنوں میں. فرد کو بیرونی جکڑ بندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ جکڑ بندیاں گھرانے کی جکڑ بندیاں ہوں یا رسم و رواج کی جکڑ بندیاں ہوں یا معاشرے کی جکڑ بندیاں ہوں یا فطرت کی جکڑ بندیاں ہوں. تو یہ چاہتا ہے کہ فرد منفی معنی میں آزاد ہو، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب وہ منفی معنی میں آزاد ہو جائے تو جو دائرہ اختیار اس کا ہے اس میں پھر وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکے. اس کے اپنا ارادہ جو ہے وہ حاکم اخیر ہے. جیسے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا انجینئر بننا چاہتا ہوں، آپ دوسروں کی رائے لے سکتے ہیں لیکن ان کی رائے کا کوئی اخلاقی وزن ان معنوں میں نہیں ہے کہ میری اپنی جو رائے ہے وہ آخری رائے ہے اخلاقی لحاظ سے. تو منفی لبرلزم میں انسان کو فرد کو بطور فرد کے منفی معنوں میں بھی آزاد دیکھنا چاہتا ہے اور مثبت معنوں میں بھی آزاد دیکھنا چاہتا ہے. مثبت معنوں میں آزاد دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جو لائحہ عمل اپنے لیے پسند کرے وہ کر سکے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا لبرلزم. اب جو سوشلزم ہے وہ بھی انہی دو آزادیوں کی بات کرتا ہے، لیکن وہ فرد کے بارے میں نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم انسانیت کو بحیثیت نوع کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. سو انسانیت کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، ایک فرد کو نہیں. اور جب تک انسانیت بطور کل آزاد نہیں ہوگی، افراد جو اس میں ہیں وہ بھی اس حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سوشلزم ہے. تو منفی معنی میں انسانیت کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پر جو بھی جکڑ بندی ہیں، چاہے وہ فطرت کی طرف سے ہوں یا انسان
کہ جہالت کی وجہ سے ہوں یا مذہب کی وجہ سے ہوں یا کسی کو خدا انسان سے بڑھ انسانیت کے اوپر کسی کو خدا مان کر اور اس انسانیت کو اس کے تابع کرنے سے ہو، سب جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جائے۔ اور پھر جب انسانیت ان جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جائے تو پھر انسانیت مثبت معنی میں بھی آزاد ہو جائے کہ پھر انسانیت ان آزادی جو ملی ہے ان کو، اس میں جو وہ چاہتی ہے انسانیت بطور نوع کے وہ کر سکے۔ اچھا جی، اب سوشلزم قوم پرستی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ لبرلزم چاہتا ہے کہ فرد بطور فرد کے آزاد ہو دونوں معنوں میں، اور سوشلزم چاہتا ہے کہ انسانیت بحیثیت انسانیت کے آزاد ہو دونوں معنوں میں۔ قوم پرستی چاہتی ہے کہ ہماری قوم آزاد ہو، قوم آزاد ہو، مثبت معنی میں بھی، منفی معنی میں۔ تو قوم فطرت سے آزاد ہو، فطرت کی جو جکڑ بندی ہیں یا دوسری قوموں کے تابع نہ ہو یا افراد کے تابع نہ ہو، تو ان قوم، اور پھر جب منفی معنی میں آزاد ہو جائے تو پھر قوم اپنے ارادے کو خود ہی متعین کرے ان معنوں میں کہ جو قوم بطور قوم کے چاہتی ہے وہ کرے تاکہ میری قوم جو ہے زیادہ ترقی کر سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قوم پرستی ہے ان دونوں معنوں میں۔ اب جو ہے اس کا سرمایہ داری سے گہرا تعلق ہے ان تینوں کا، کیونکہ منفی معنی میں بھی آزاد ہونے اور مثبت معنی میں بھی آزاد ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہوں، اور وسائل ایسے ہوں کہ وہ تنگ دستی نہ ہو یا کمیابی نہ ہو، کیونکہ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو ہم اپنے آزادی کا استعمال دونوں معنوں میں نہیں کر سکتے۔ فرد بھی نہیں کر سکتا، انسانیت بھی نہیں کر سکتی، اور قوم بھی نہیں کر سکتی۔ تو ان وسائل اور کامیابی کو ختم کرنے کے لیے سرمایہ داری ضروری ہے ان نظریات کے مطابق، کیونکہ سرمایہ داری ہی کے ذریعے انسان جو ہے تنگ دستی سے رہائی حاصل کر سکتا ہے، فرد بطور فرد کے، کیونکہ فرد کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ آزادی کو کیا کرے گا؟ یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں نہ اپنی زندگی کے کوئی پلان بنا سکتا ہوں، نہ ان پہ عمل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر انسانیت کے پاس پیسے ہیں، انسانیت کے وسائل نہیں ہیں، تو انسانیت جو ہے اپنی نشو و نما نہیں کر سکتی، اور قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور اپنی ارادے کو جو ہے عملی جامہ نہیں پہنا سکتی اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں۔ تو اس لیے یہ تینوں نظریات جو ہیں سرمایہ داری کے حامی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ لبرلزم جو ہے سرمایہ فرد کے لیے جمع کرنا چاہتا ہے، اور سوشلزم سرمایہ جو ہے انسانیت کے بطور انسانیت کے جمع کرنا چاہتے، اور قوم پرستی جو ہے وہ قوم کے لیے سرمایہ جمع کرنا چاہتی ہے۔ تو ان کی پالیسیوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ کس طرح، کیونکہ جس پالیسی کی تحت آپ فرد کے لیے سرمایہ جمع کریں گے وہ مختلف ہوں گی اس پالیسی سے کہ آپ انسانیت کے لیے سرمایہ جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پالیسی سے مختلف ہوگی جو اگر آپ قوم کے لیے سرمایہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سرمایہ داری سے جو تعلق ہے ان تینوں کا بہت گہرا ہے۔ سو ان تینوں نظریات کا مقصد یہ ہے، مقصد لبرلزم ہو گیا، یعنی اس کا قوم پرستی ہو گئی یا سوشلزم ہو گیا، تو تینوں جو ہے مختلف معنوں میں آزادی کی جستجو کر رہے ہیں،
فرق صرف یہ ہے کہ فرد کے لیے، قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ذات، ان تینوں کا تعلق، تینوں جو ہیں خود مختاری چاہتے ہیں، لیکن خود مختاری لبرلزم چاہتی ہے فرد کے لیے، اور سوشلزم چاہتا ہے انسانیت کے لیے، اور قوم پرستی چاہتی ہے قوم کے لیے. لیکن خود مختاری یہ سب چاہتے ہیں. اور خود مختاری ہے بندگی کی مخالفتیں، ان معنوں میں کہ جب آپ بندگی کرتے ہیں تو آپ خود مختار نہیں ہیں، کسی کا اور اپنا اختیار کسی اور کے اختیار کے تابع کرتے ہیں. تو ان معنوں میں خود مختاری جو ہے خود پرستی کا نام ہے. تو لبرلزم میں فرد جو ہے اپنے آپ کی پرستش کرتا ہے، اور سوشلزم میں پرستش کرتے ہیں انسانیت کی، اور قوم پرستی والے جو ہیں وہ اپنی قوم کی پرستش کرتے ہیں. تو یہ ان تینوں کا فرق ہے. تو اس پہ میں اب جو ہے اتنا جو ہے کافی ہے، اس پہ رک جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہوں تو وہ ضرور لکھیے، میں اگلے ویڈیو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. شکریہ.